محمد۔ میری طرف سے امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب جو ہیں دعوت اسلامی کے، اور جو بہت عرصے سے دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بالکل ان کنٹروورشل ایک ایسی تنظیم جو صرف خدمت پہ اور محبت اور امن کی پرچار کرتی ہے۔ تو 26 رمضان کو ان کا یوم ولادت شریف ہے، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ دین کی صرف خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ انسانیت کی فلاحی کاموں میں بھی خدمت کرتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے لیے آپ لوگوں کا کام میرے سامنے ہے اور سب لوگوں کے سامنے ہے، اور ان حالات میں جب کرونا کی وجہ سے لوگوں نے خون دینے کا سلسلہ تھوڑا سا کم ہوا ہے تو آپ لوگوں کا کام جو ہے قابل ستائش ہے۔ میرے علاقے میں مردان میں آ کے آپ لوگوں نے پچھلے سال کووڈ کے زمانے میں ہماری ہیلپ کی تھی، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کے جنم دن کے موقع پر میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم جناب امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب کو ان کے یوم ولادت کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے، انہیں صحت والی اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو خدمت خلق کے حوالے سے انہوں نے کام اور دینی خدمات جو ان کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آج کل کرونا کا جو کرائسس ہے اس میں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانا، نقدی کی فراہمی، پھر تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے 40,000 خون کی بوتلیں اکٹھی کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مدارس کا قیام، مساجد کا قیام، تعلیمی اداروں کا قیام، اور ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے جس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، میں سمجھتا ہوں خدمت خلق کے میدان میں الیاس قادری صاحب نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ میں آج مولانا الیاس قادری صاحب کو ان کے یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی دینی خدمات تو ایک طرف ہیں، اس کے علاوہ ان کی فلاحی خدمات بھی قابل قدر ہیں۔ خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں نے دیکھا کہ راشن تقسیم کیا گیا دعوت اسلامی کی جانب سے، جو مریض ہیں ان کو خاص طور پہ جو تھیلیسیمیا کے تھے ان کو بلڈ کیمپ لگائے گئے ان کے لیے۔ تو میں دعوت اسلامی اور مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا الیاس قادری صاحب کی سالگرہ کے موقع پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ ان کی ساری زندگی اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقف رہے، اور دین کی اشاعت کے لیے ان کا جو کام ہے، فلاح و بہبود کے لیے ان کے جو آج تک جدوجہد ہے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ خون کے مرض میں مبتلا بچوں کی جس طرح سے دیکھ بھال کی جاتی ہے، انہیں احتیاط فراہم کی جاتے ہیں، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ اپر سوات پریس کلب مدین اور پورے پریس کلب کی کابینہ کی جانب سے حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی یوم ولادت 26 رمضان پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بنیاد پریس کلب کے جنرل سیکرٹری پوری پریس کلب کے جانب سے دعوت اسلامی کی بانی مولانا الیاس قادری صاحب کو ان کے ولادت 26 رمضان پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی صحت یابی اور دراز عمری کے لیے دعا گو ہیں۔ امیر دعوت اسلامی جناب مولانا الیاس قادری صاحب کو بہت بہت یوم ولادت مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری امیر سنت سے یہ عرض ہے کہ یہ جو بھی سیاسی، سماجی، صحافتی اداروں سے وابستہ افراد ہیں یہ آپ کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اور مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کی جو دینی خدمات اور دعوت اسلامی کا جو دین کا کام اور جو طریقہ کار اور جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، سراہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، پھر اس کا پرچار کرتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ آج یہ آپ کے لیے خاص طور پہ یہ پیغامات دے، میں چاہوں گا آپ ان کے لیے کوئی پیغام دیں کہ یہ ان تمام تر اپریسیشن اور سراہانے کے ساتھ ساتھ ان کو دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ آپ ہی دے دیں۔ استغفر اللہ۔ اب میں اس وقت مجھے سچکا برابر پڑ نہیں رہا، ان کے بیچاروں کی محبتیں یہ، اور میں ان سب کو ظاہر ہے کہ تقریباً کو نہیں جانتا، جو کہوں تو ظاہر ملاقاتیں ہوئی ہوں گی کبھی، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ سوچا وزیر مملوکت بھی لکھا ہوا تھا 2 جگہ۔ یہ وزیر مملکت ہیں یہ علی محمد صاحب، ہماری ملاقات رہی ہے۔ اس سے کیا مطلب کیا اس کا؟ یہ تو ملک کا وزیر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ایک وزارت ہے، ایک وزارت کا نام یہ ہے۔ وزارت کا نام ہے۔ اچھا، اصل میں مختلف شعبہ جات کے لیے وزیر مملکت ہوتے ہیں، تو یوں الگ الگ، جیسے ایک اور کے نام کے ساتھ بھی تھا،
تو وہ دوسرے کام کے لیے تھی. آئی تھنک یہ پارلیمانی وزیر تھے اطہر بھائی, اور یہ پارلیمنٹ کے وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ پارلیمانی وزیر جی وزیر اعظم جو ہوتے ہیں قبلہ, وہ تمام ملک کے تمام وزراء کے اعظم یعنی بڑے ہوتے ہیں, اور پھر مختلف ڈپارٹمنٹس کے مختلف جو ترکیبیں بنتی ہیں ان کے وزراء الگ الگ بنتے ہیں. جیسے ہیلتھ کا منسٹر ہوتا ہے, ایجوکیشن کا منسٹر ہوتا ہے, اسی طرح وزیر اعظم کے ساتھ کچھ پارلیمانی وزیر بھی ہوتے ہیں جو خصوصی طور پر ان کے دیے ہوئے احکامات کو فالو کرواتے ہیں, ان کے مختلف ٹاسک پر ہوتے ہیں, تو وہ وزیر مملکت ہوتے ہیں. ہم گئے تھے ان کے پاس, ان سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کا ادارہ قائم کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کی ہمیں آفر کی تھی. کافی انہوں نے دعوت اسلامی کے ان معاملات کو سراہا تھا. نہیں, یہ وہ صاحبان ہیں جو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی سے ان کو لگا, ہماری مجلس رابطہ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں, مختلف مواقع پر مختلف اجتماعات میں یا کہیں محفل یا ان کے یہاں کچھ ہو تو ہمارے اسلامی بھائیوں کا ان کا مدری فیضان مدینہ میں آنا جانا کسی نہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کے ساتھ ان کی کچھ نہ کچھ وابستگی رہتی ہے. سعادت ہے, اللہ کریم ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن یہ کہ وربلی تعاون کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے یعنی کہ عملی طور پر بھی اس میں آنا چاہیے. اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, قریب سے اس کو آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گا. اور آخرت ورنہ مر تو جانا ہی ہے, دنیا سے تو جانا ہی ہے. تو یہ کہ اسلامی رنگ ہو اپنے وجود پر, اپنے لباس میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, تو اس کا ایک اپنا اخروی فائدہ ہے. اور دنیا تو کہیں بھی نہیں جاتی. دنیا کا تو یہ ہے کہ دنیا کو جتنا ہم محبت کریں گے نا تو یہ ہم سے مطلب ہمیں اپنے پیچھے دوڑائے گی اور تھکائے گی. اور اگر دنیا کو ہم آنکھ دکھائیں گے نا تو یہ سمجھ جائیے, اور پھر اگر دھکے ماریں گے نا تو یہ مزید ہمارے قریب آئے گی, قدموں میں آ کے پڑ جائے گی. یہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا. العاقل تکفیہ الاشارۃ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی